اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ سیدی رسول اللہ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جو 30 سال کا دور حکومت آیا اس کو اسلامی تاریخ میں خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا وہ دور حکومت کہ جس میں اسلامی ریاست جزیرہ نما عرب سے نکل کر پورے عراق میں پھیل گئی، پورے شام میں پھیل گئی، پورے ایران میں پھیل گئی، افغانستان سے ہوتے ہوئے ایشیا وسطی تک داخل ہو گئی، اور دوسری جانب مصر سے لے کر شمالی افریقہ تک مسلمان ریاست کی سرحدیں پھیل چکی تھیں۔ جنوب میں ملیشیا، انڈونیشیا، ہند، سری لنکا، ان تمام علاقوں تک بھی اسلام کی کرنیں پھیل رہی تھیں، اور فتوحات کے جو دروازے کھلے اگلے 50-60 سال کے اندر چین سے لے کر اندلسیہ تک اسلامی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں، علاقے یا مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ریاست کے تحت آ چکے تھے۔ مگر خلافت راشدہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جو حیرت انگیز اور پراسرار جماعت اس عرصے میں ایک جگہ پر موجود تھی، کائنات میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہوئی۔ سیدی رسول اللہ نے جو جماعت تیار کی، جو ان کی تربیت فرمائی، یہ آپ کو ہم بہت تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ یہ سارے وجود اتنے پراسرار کیوں تھے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہنے والی یہ جماعت جنہیں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہ راشدون ہے، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اسی لیے اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ اس جماعت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک ایسی کہکشاں کی وجہ سے۔ قرآن میں اللہ نے جن صحابہ کی قسم کھائی ہے، اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے جس کا مفہوم ہے، سورہ واقعہ میں وہ قسم ہے اللہ نے جو ستاروں کی اٹھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کہکشاں کا قسم کھاتا ہوں جہاں یہ سارے ستارے جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں سے برآمد ہوئے ہیں، جس میں رہتے ہیں، جس میں سارے ستارے جہاں اکٹھے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اور سیدی رسول اللہ نے اس کی تشریح فرمائی اور فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، وہ ستارے جن کی ایک جگہ ہونے کی، جن کے کہکشاں میں ہونے کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے۔ اور فرمایا سیدی نے کہ میرے یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، نجوم ہیں، تم کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ یہاں پر سیدنا ابو بکر ہیں، یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سیدی رسول اللہ کے ساتھ غار ثور میں وہ 3 دن گزارے اور ساری زندگی سیدی پر قربان فرما دی، صدیق کے لیے اللہ اس کا رسول بس۔ یہاں سیدنا عمر ہے جن کو سیدی رسول اللہ نے عمر فاروق کا خطاب عطا فرمایا کہ کائنات میں اگر حق اور باطل کی پہچان کرنی ہے تو دیکھو عمر کہاں پر ہے۔ جب وہ راستہ چلتے تھے تو شیطان اس راستے کو بدل کر نکل جاتا تھا کہ یہاں سے عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں حضرت عثمان غنی ہیں جنہوں نے پوری اسلامی تحریک کا معاشی بوجھ اٹھایا، سیدی رسول اللہ کے اتنے محبوب کہ سیدی نے اپنی 2 بیٹیاں آپ کو تحفے میں دیں۔ یہاں سیدنا علی ہیں، سیدی کے داماد، بی بی فاطمہ طاہرہ کے شوہر، سیدنا امام حسن اور حسین کے والد۔ سیدی رسول اللہ نے نور مصطفی میں اپنے آپ پر جن کی تربیت فرمائی۔ یہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت سعید خدری ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، امین الامت جن کو امین الامت کا خطاب دیا گیا، حضرت عمر جن کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو خود سیدی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔
یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، آپ کس کس کا نام لیں گے؟ یعنی ایک ایک ان میں بذات خود اتنا بڑا نجم ہے، اتنا بڑا ستارہ ہے کہ سیدی نے فرمایا کسی ایک کی اتباع کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اور اللہ قرآن میں ان ساروں کی ایک جگہ موجودگی کی اس ساری کہکشاں کی قسم کھاتا ہے، لِأُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم، اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ خلافت راشدہ ان اصحاب کی وجہ سے خلافت راشدہ کہلاتی ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا رقبہ بہت بڑا تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل سسٹم جو تھا وہ ایک خاص طرح کا اور سیدی رسول اللہ کی سنت کے مطابق تھا۔ ان بزرگوں نے، اس حیرت انگیز جماعت نے، ان پر اسرار وجودوں نے، جو قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت تھے، جن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا، جن کے فیصلے اللہ کے فیصلے تھے، جو سیدی رسول اللہ کے خلفاء تھے۔ سیدنا ابو بکر کا واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفۃ اللہ ہو گئے، آپ نے فرمایا نہیں، میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ خلیفۃ اللہ صرف اللہ سیدی رسول اللہ ہے۔ اس لیے یہ خلافت راشدہ کہلاتی ہے۔ ان بزرگوں نے جو نظام قائم کیا پھر دنیا میں، انہوں نے جو ایک ریاست قائم کی، انہوں نے جو ایک نبوت کے طرز پر ایک نظام حکومت قائم کیا جس نے پوری دنیا میں، جیسے کہا کہ ان کی سرحدیں چین سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیل چکی تھی خلافت راشدہ میں، یہ نظام جو انہوں نے اس دور میں قائم کیا، جو قیامت تک آنے والی کسی بھی اسلامی حکومت کے لیے ایک ماڈل، ایک نمونہ تھا، اور دنیا میں کوئی بھی خیر اس کے بعد نکلی ہے تو اسی نظام حکومت سے نکلی ہے، اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خلافت راشدہ اس لیے ہے کہ اس کو چلانے والے اولئک هم الراشدون قرآن انہیں کہتا ہے کہ وہ راشدون ہیں۔ ایسی کہکشاں ظاہر ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آئی کسی ایک جگہ پر۔ جگہ جگہ مسلمانوں میں نیک حکمران بھی آئے، اللہ کے ولی بھی آئے، درویش بھی آئے، فقراء بھی آئے، صدیقین، شہداء اور صالحین بھی آئے، لیکن کسی ایک جگہ کے اوپر اتنی بڑی کہکشاں جس کو اللہ نے اختیار دنیا میں دیا، جو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے، یعنی صالحین سے اوپر کے اور صالحین اور سے اوپر کے جو مقامات ہیں، ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے پہلے والوں کو عطا فرمائی تھی، تاکہ ان کا دین ان پر مکمل ہو جائے۔ تو یہ سیدی رسول اللہ کی اسی تعمیل میں، اسی سنت میں، اسی دین کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب اور قائم ہو جائے گا، اور اس کو کرنے کے لیے جو جماعت دنیا میں بھیجی گئی، سیدی رسول اللہ نے جس کی تربیت فرمائی، جو راشدون تھے، انہوں نے جو ریاست اور حکومت بنائی، وہ خلافت راشدہ ہے۔ اسی لیے سیدی رسول اللہ نے جب آنے والے دور کی تصویر ہمارے سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا کہ پہلے خلافت راشدہ ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے طویل ایک تفصیل بیان فرمائی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، اور پھر بادشاہتیں ہوں گی، اور کاٹ کھانے والی بادشاہتیں ہوں گی، اور پھر آخری زمانے میں ایک مرتبہ پھر یہی خلافت علیہ منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی۔ اور یہ بات اب سمجھ لیجئے کہ خلافت علیہ منہاج النبوہ پھر کیسے قائم ہوگی کہ اس کو قائم کرنے والے اس درجے کے لوگ ہوں گے کہ جو اولئک هم الراشدون ہوں گے۔ جو بیچ میں جتنی اسلامی حکومتیں آئی ہیں ان میں اچھے بھی لوگ آئے ہیں، ان میں بڑی بڑی طاقتور اسلامی ریاستیں ہیں، سلطان تھے، حکمران تھے، آپ ان کو امیر کہیے، جو مرضی نام، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے، اس طرح مختلف مجاہدین آئے، جنرلز آئے، کمانڈرز آئے، اور بیچ میں عباسی خلاف، امید اور عباسی اور عثمانی خلافت بھی آئی، لیکن ان میں کوئی بھی خلافت علی منہاج النبوہ نہیں تھی، کیونکہ ان کو چلانے والے اس معیار کے لوگ نہیں تھے جس معیار کی خلافت راشدہ کی ضرورت ہے، جس کے لیے خلافت راشدہ کا ہونا شرط ہے۔ اسی لیے آخری دور میں کہ جب امام کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا جب ظہور ہوگا، اور وہ جو حکومت قائم کریں گے وہ خلافت علیہ منہاج النبوہ ہوگی، وہ خلافت راشدہ ثانی ہوگی، دوبارہ ایک خلافت راشدہ قائم کی جائے گی۔ اس سے پہلے اسلامی ریاستیں بنیں گی، حکمران ہوں گے، سلطان ہوں گے، جیسے کا شریعت نافذ کی جائے گی، لیکن خلافت راشدہ یا خلافت علیہ منہاج النبوہ ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں لی تو جیسے کہا کہ پہلے تو آپ ان پراسرار وجودوں کو سمجھیں کہ جنہوں نے اس نظام کو قائم کیا، وہ پالیسی اور اسٹریٹجی نہیں تھی، وہ حکمت عملی اور کانسٹیٹیوشن اور کوئی پارلیمنٹری ڈیموکریسی یا الیکشن نہیں تھے جس کے نتیجے میں خلافت راشدہ قائم ہوئی۔
خلافت راشدہ ان بابرکت وجودوں کی وجہ سے قائم ہوئی جو اپنی ذات میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مقام رکھتے تھے، اور اپنی ذات میں راشدون تھے، ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ جب یہ لوگ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، جب یہ لوگ دنیا میں اللہ کا حکم نافذ کرتے ہیں، تب کیا کردار ہوتا ہے ان کا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آج جب لوگ بات کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں اور ہم اسلامی ریاست بنا رہے ہیں، تو وہ اس اہم ترین پہلو کو بھول جاتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے وہ باکردار لوگ چاہیے، جو بابا اقبال نے جس طرح فرمایا کہ صداقت کے لیے لڑنے مرنے کی تڑپ ہو کر جس میں پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرے تو پہلے خود تو زندہ ہو جاؤ، خود تو ہدایت یافتہ ہو، خود تو سیدی رسول اللہ سے بیعت کرو، خود تو سیدی رسول اللہ سے اجازت طلب کرو، خود تو اپنے روحانی وجود بنو کہ نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جاں پرسوز ہو، کہ تم اس قابل تو ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کر سکو۔ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کر۔ المیہ یہی ہے کہ ذہنی اور فکری اور روحانی طور پر مردہ اور غلام لوگ، جن کے پاس سیدی رسول اللہ کی کوئی اجازت نہیں ہے، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سیدی رسول اللہ سے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی کی وہ شرط ہی پوری نہیں کرتے، جو قرآن کا وہ فہم ہی نہیں رکھتے جو اللہ نے درجہ انعام والوں کے لیے، مقربین کے لیے رکھا ہے، جب وہ حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، چاہے وہ اسلام کا نام کیوں نہ لیں، ریاست مدینہ کا نام کیوں نہ لیں۔ سیدنا ابو بکر یار غار صدیق، آپ جب خلیفہ بنے تو اس سے پہلے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد کپڑے اٹھایا اور بازار جانے لگے فروخت کرنے کے لیے، تو سیدنا عمر نے آپ سے پوچھا کہ سیدی کہاں؟ فرمایا اگر میں یہ کام نہ کروں تو میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا، کاروبار تو مجھے کرنا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ سیدی اگر آپ کاروبار کریں گے تو پھر امت کا دھیان کون کرے گا، اس کا مسئلے کا ہمیں حل نکالنا ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے ایک بہت اہم نقطہ آپ کے سامنے کہ جب سیدی رسول اللہ نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی مہم پہ روانہ فرمایا تو پوچھا کہ معاذ فیصلے کیسا کرو گے؟ تو سیدنا معاذ نے فرمایا سیدی قرآن پاک سے۔ سیدی نے فرمایا اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو؟ فرمایا سیدی آپ کی سنت سے، جو میں نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ۔ سیدی نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن تم کو اگر میری سنت میں نہ ملے؟ تو انہوں نے فرمایا سیدی اجتہد بالرائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ سیدی نے بہت پسند فرمائی یہ بات، اور قیامت تک مسلمان ریاستوں اور حکمرانوں کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن بن گیا، آئین بنا دیا گیا مسلمان ریاستوں کا، قرآن، سنت اور اجتہاد۔ جو خلافت راشدہ ہے اس میں جب بھی کوئی مسئلہ نکلا تو انہی طریقوں سے، ان تین طریقوں سے اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ سیدنا ابو بکر والا یہ معاملہ، فوراً شورا بلائی گئی، سب لوگ مل کے بیٹھے، فیصلہ کیا گیا کہ کیا کریں، طے کیا گیا کہ خلیفہ کے لیے تھوڑا سا ایک وظیفہ لگا دیتے ہیں۔ اور جب آپ کے لیے وظیفہ لگا دیا گیا، سیدنا ابو بکر بے چین تو تھے کہ ظاہر ہے سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کرنے کے لیے آپ کوئی وظیفہ یا تنخواہ نہیں لینا چاہتے، لیکن ضرورت بھی تھی، کیونکہ اگر آپ تجارت کرتے تو پھر سیدی کی ڈیوٹی کون کرتا، جیسے سیدنا عمر نے فرمایا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر جب انتقال ہونے لگا آپ کا، تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جتنی تنخواہ میں نے آج تک لی ہے، میرا سامان بیچ کر وہ تنخواہ بیت المال میں واپس جمع کرا دو۔ اور جب ان کے بیٹے وہ پیسے لے کر سیدنا عمر کے پاس آئے جو کہ نئے خلیفہ بن چکے تھے، تو سیدنا عمر رونے لگے، کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے اتنا اونچا معیار طے کر دیا ہے کہ آئندہ آنے والے اس معیار پر قائم نہیں رہ سکیں گے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنا اونچا معیار قائم کر سکیں۔ تو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے حکم دیا ان کے بیٹوں کو کہ میں یہ پیسے معاف کرتا ہوں، واپس کرتا ہوں، آپ لے جائیے اور سیدنا ابو بکر کے خاندان پہ خرچ کیجئے، دوبارہ بیت المال میں وہ تنخواہ جمع نہ کرائیں، ورنہ آئندہ آنے والوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اس معیار پر کوئی نہیں آ سکے گا۔ جو سب سے خاص بات اس خلافت راشدہ کی ہے، لوگ اس کے اکنامک اور پولیٹیکل سسٹمز کی بات کرتے ہیں، ملٹری ایکسپیڈیشنز کی بات کرتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس پہ آئیں گے، بات کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ، لیکن جیسے کہا کہ سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے یہ خلافت راشدہ بنی، وہ اس گیلیکسی کی وجہ سے، اس ستاروں کی مجموعے کی وجہ سے جو ایک جگہ پر کائنات نے جمع کر دیے تھے اس دور میں، وہ پراسرار وجود،
اور دوسری بات یہ کہ یہ ایسے مرد آزاد تھے کہ کائنات نے اس سے پہلے یا اس کے بعد اتنے مرد آزاد کبھی نہیں دیکھے۔ سیدنا عمر نے جو فرمایا کہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں، اور جو اللہ کی غلامی میں ہوتا ہے وہ مرد آزاد ہوتا ہے۔ اور اللہ کی غلامی کا کیا مطلب ہے پھر، اور انسانوں کی غلامی کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو خلافت راشدہ کے پراسرار وجود تھے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دنیا کیا کہے گی، یورپ اور امریکہ کیا کہے گا، ہمارے وسائل ہیں کہ نہیں ہیں، معیشت کمزور ہے یا نہیں ہے، ہم کریں یا نہ کریں، کیسے کریں، کون کرے گا۔ یہ سوال جو شخص کر رہا ہو، آپ سمجھ جائیے کہ اللہ نے اس سے ڈیوٹی نہیں لینی، کیونکہ جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے اس کو وہ ہتھیار اور اوزار دیتا ہے کہ وہ واقعتاً مرد آزاد بن جاتے ہیں۔ یہ وہ پراسرار وجود، جب ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو حضرت معاذ بن جبل والی حدیث سے پہلے قرآن کی جانب دیکھتے، پھر سیدی کی سنت میں دیکھتے، اور پھر اس کے بعد اپنی رائے سے فیصلہ کرتے، اجماع کرتے، اکٹھے بیٹھتے، اور اکٹھے بیٹھ کے بھی مسئلہ حل نہ ہو پھر خلیفہ خود فیصلہ کرتے۔ اب یہ نہ ڈیموکریسی ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام میں ڈیموکریسی ہے، نہ یہ سوشلزم ہے، نہ یہ کمیونزم ہے، نہ یہ بادشاہت ہے، نہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ جتنی بھی موجودہ دور کی سیاسی اصطلاحات ہیں، جب آپ ان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں خلافت راشدہ کو تو کنفیوژن ہو جاتی۔ بابا اقبال نے اس لیے نئی اصطلاح ایجاد کی جو کہ ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ پروسیس میں کبھی استعمال اس سے نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں، بلکہ اس پر کسی نے لوگوں کے لیے یہ ایک حیرت انگیز اصطلاح تھی۔ آپ نے اسپرچول ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کیا، روحانی جمہوریت۔ جمہوریت اپنی ذات میں ایک سیکولر اور لادین تصور ہے، اس کی تو موریلٹی بھی نہیں ہوتی، اخلاقیات بھی اس میں نہیں ہے، تو اس میں روحانیت کہاں سے آ گئی؟ اب یہ وہ حیرت انگیز تصور تھا بابا اقبال کا، جو انہوں نے ان لوگوں کی سوچ کو چبونے کے لیے کہ انسان ذرا سوچنے پہ مجبور ہو کہ بابا بات کیا کر رہے ہیں، اسپرچول ڈیموکریسی کی بات کی۔ یا انہوں نے پھر دوسری اصطلاح دی، بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ، ایک شفیق محبت کرنے والی آمریت۔ آمریت تو ظالم ہوتی ہے، آمریت تو ایک ڈکٹیٹر کی ہوتی ہے، بادشاہ کی ہوتی ہے، سفاک حکمران کی ہوتی ہے۔ وہ محبت کرنے والی کیسے آمریت ہو سکتی ہے؟ وہ بیناولنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ بیناولنس تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، رحمان اور رحیم۔ تو وہ ایسا کون سا ڈکٹیٹر ہوگا جو رحمان اور رحیم بھی ہو، اور ایسی کون سی جمہوریت ہوگی جس میں روحانیت بھی ہو؟ چونکہ جدید دور کے لوگوں سے بات کی جا رہی تھی، اس لیے بابا اقبال نے جدید دور کی اصطلاحیں ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی استعمال کی، ورنہ اگر صاف صاف بات کرتے تو اسی لیے بابا اقبال نے فرمایا تھا جب تک خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوتی، جب تک اس وقت تک اپنے اسلاف کا قلب و جگر لے کر آؤ۔ ہمارے اسلاف یہی ہیں، خلافت راشدہ والے، فرمایا ان کا قلب و جگر لے کر آؤ اگر تم چاہتے ہو کہ خلافت راشدہ قائم کی جائے، خلافت قائم کی جائے۔ اس سے پہلے خلافت راشدہ تم قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے پاس وہ قلب و جگر ہی نہیں ہے جو ان پراسرار قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت وجودوں کے پاس تھا۔ خلفائے راشدین کا شروع سے ہی جو انداز، فیصلہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا، آپ ایک نوٹ کریں گے خلافت راشدہ میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، کوئی ریٹن ڈاکومنٹ نہیں تھا کہ یہ آئین ہے۔ یہ بھی بعد کے فتنے ہیں، بعد کی بدعتیں ہیں کہ ملک کا آئین ہونا چاہیے۔ ہمارے جو آئین ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور اس کی اگر تشریح کرنی ہے وقت کی ضرورتوں کے مطابق تو وہ ہم اجتہاد سے کر لیں گے۔ یہ ہوتے ہیں مرد آزاد، جو اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے ایک کاغذ میں پابند ہو جائے، اور ہاتھ اپنے جیسے بشر کے لکھے ہوئے کاغذ پر اس کو مقدس ماننے لگے، اس کا پابند ہو جائے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو پس پشت ڈال دے، اسی کو کہتے ہیں انسانوں کا غلام۔ جو سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر اس کو اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، انسان کے لکھے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو رد کر کے اللہ کے لکھے ہوئے آئین اور کانسٹیٹیوشن پر قوم کو لانا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم سے جب سوال کیا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، قائد اعظم نے بالکل یہی بات فرمائی کہ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا آئین دینے والا؟ پاکستان کا آئین تو 1300 سال پہلے دیا جا چکا ہے، قرآن و سنت۔ ہمارے بزرگوں نے قرارداد مقاصد جب پیش کی، جو کہ آج پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، قرارداد مقاصد جب لیاقت علی خان نے پیش کی تو انہوں نے بڑے واضح طور پر پہلی لائن اس کی لکھی، سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ،
حکمرانی صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور انسان دنیا میں صرف اس امانت کو، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو امانت سمجھ کے استعمال کرے گا۔ یہ آبجیکٹو ریزولوشن میں پاکستان کے آئین میں آج بھی یہ لائن لکھی ہوئی ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ پورے ملک کا عدلیہ نظام، حکمران، پارلیمان کبھی بھی آئین کی اس شق پر عمل نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ آئین توڑنے کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ سب سے بڑے گستاخ تو یہ خود ہے کہ اللہ اس کے رسول سے بغاوت کر کے تمام قوانین اس ملک میں کفر کے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے آئین میں ہمارے بزرگوں کی قرارداد مقاصد، وہ مقصد جو انہوں نے خلافت راشدہ سے لیا تھا کہ ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو خلافت راشدہ کی جو سب سے طاقتور جو اسٹرینتھ تھی اس میں، جو اس میں قوت تھی، وہ یہ کہ یہ مرد آزاد لوگ تھے۔ کائنات کا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا خود فیصلہ کرتے۔ سیدنا ابوبکر نے ایک دفعہ پوچھا صحابہ سے کہ میں کہیں بادشاہ تو نہیں بن گیا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں سیدی۔ سیدنا عمر نے خاص طور پر فرمایا نہیں سیدی، آپ نے کیا آپ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، ان کا حکم کے مطابق؟ پھر آپ بادشاہ تو نہیں ہے، پھر آپ ڈکٹیٹر نہیں ہے، پھر آپ عامر نہیں، پھر تو آپ خلیفہ ہیں۔ پھر ان کو تسلی ہوئی کہ ہاں، اور یہ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی شک تھا، یہ ہمیں سکھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں تو چاہے اس کے بعد آپ ظاہری طور پر دنیا میں سلطان ہو، فوجی جنرل ہو، بادشاہ ہو، پرائم منسٹر ہو، آپ ڈکٹیٹر نہیں بنتے، آپ اپنی مرضی نہیں چلا رہے ہوتے، آپ اللہ اس کے رسول کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے دنیا میں اللہ کا حکم نافذ کر رہے ہوتے ہو۔ سیدنا ابوبکر جس وقت آپ کو خلافت ملی، اس وقت تک سیدی رسول اللہ نے حکم فرما دیا تھا کہ جزیرہ نما عرب سے، اس عربین پیننسولا سے، یمن سے لے کر عراق اور شام کی سرحدوں تک جو ریگستان کا علاقہ ہے سارا عربین پیننسولا ہے، جزیرہ نما عرب جسے کہتے ہیں، جس کی ایک جانب ریڈ سی اور ایک جانب گلف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس جزیرہ نما عرب سے مشرکین و کفار و یہود و نصارہ کو نکال دو۔ یہ پورا جزیرہ نما عرب سیدی کے پردہ فرمانے تک، حجۃ الوداع کے بعد جب غزوہ حنین بھی ہو گیا تو اس کے بعد یہ پورا علاقہ مسلمان ہو چکا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو آپ کے تشریف لاتے ہی بڑے بڑے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے جزیرہ نما عرب کے اندر ہی۔ نجد کے علاقے سے منکرین زکوٰۃ نکل آئے، لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ارتداد ہو گیا، لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کر دیے، اور ایسے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے کہ خود سیدنا عمر فکر مند ہو گئے کہ اس وقت اگر ہم نے جنگیں کی اور فوجیں بھیجی تو شاید اختلاف ہو جائے اور مسلمان ریاست اس کو سنبھال نہ سکے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، قرآن کا حکم بالکل واضح تھا کہ یہ ارتداد اور ان فتنوں کا سر کو چلنا ہے، سیدی رسول اللہ کی سنت بھی واضح تھی۔ اب یہاں پہ اجماع کیا گیا، ڈسکشن ہوئی۔ یہ جو مسلمانوں کا جو سو کال ڈیموکریٹک پروسیس ہے، جس کو جمہوری پروسیس کہتے ہیں، جمہوریت میں میجورٹی کی بات سنی جاتی ہے، لیکن اسلام اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے جہاں اکثریت کی بات سنی جائے۔ وہاں بات حق کی سنی جائے گی، چاہے وہ اقلیت میں کیوں نہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق کی جائے گی، چاہے اکثریت کی رائے اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اس وقت جنگ نہ کی جائے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق سٹینڈ لے گئے، وہ خلیفہ ہے، سٹینڈ لے گئے تمام اکثریت کے خلاف۔ ظاہراً آپ کہیں گے کہ یہ تو ڈکٹیٹرشپ والی بات ہے کہ آپ نے جمہوریت کی رائے، اکثریت کی رائے نہیں مانی، لیکن یہی بات کہ اسلام جمہوری نہیں ہے، یہاں شورائیت ہے۔ ڈیموکریسی میں اکثریت کو ووٹ ملتا، اکثریت کی بات سنی جاتی ہے، اسلام میں شورائیت ہے۔ قرآن کہتا ہے امرہم شورا بینہم، یہ جب فیصلے کرتے ہیں مسلمان ڈسکشن کر کے، مشورے کر کے کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میجورٹی سے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے ڈیموکریسی میں، شورائیت میں۔ خلافت راشدہ شورائیت ہے، اسلامی ریاست میں شورائیت ہے، مشورہ ہے، یو ٹیک ایڈوائس فرام ایوری ون، لیکن میجورٹی کی بات نہیں سنی جاتی۔ اگر وہ غلط ہے تو، اگر صحیح ہے تو اچھی بات ہے، اگر غلط ہے تو نہیں سنی جائے گی۔ سیدنا ابو بکر نے انکار فرما دیا، ان کا نہیں، چاہے ابو بکر کو کتے کھا جائیں، بھیڑیے کھا جائیں۔ آپ نے باقاعدہ حدیث شریف میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ابو بکر اکیلا رہ جائے مدینہ میں، اور مگر سارے مجاہدین کو نکلنا ہے۔ خود نکلنا چاہتے تھے لیکن سیدنا عمر نے روکا کہ نہیں، آپ رکیے ورنہ ریاست کے معاملات کون سنبھالے گا۔
کہ مجھے بھیڑیے کھا جائیں، جنگلی جانور کھا جائیں، لیکن سب مسلمان نکلیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دو مدینے میں، اور جاؤ اور مشرکین کا اور یہ مرتدین کا مقابلہ کرو اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مقابلہ کرو. وہ تمام صحابہ خاموش ہو گئے سیدنا ابو بکر کے حکم کے سامنے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اکثریت کی رائے کیوں نہیں مان رہے، کسی نے نہیں کہا کہ آپ ڈکٹیٹر بن گئے، کسی نے کہا کہ آمریت کر رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ سیدنا ابو بکر کا جو مقام ہے، قرآن اور سنت کا جو فہم آپ کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں. جو سب کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے وہ سیدنا ابو بکر دیکھ سکتے تھے، اور اکثریت کے خلاف گئے آپ نے شرائعت کی، مشورہ سب سے لیا اور فیصلہ خود کیا. یہ ہے اسلامی ریاست کا آداب. آج مجھے بتائیے دنیا کی کون سا پولیٹیکل ماڈل ایسا ہے کہ جس کے اندر نظام حکومت اس طرح کا ہو؟ آپ چین سے لے کر یورپ تک چلے جائیے، چین میں ایک سنگل پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں بادشاہتے ہیں خلیجی ممالک کے اندر، ہر ملک کا ایک اپنا نظام ہے، کہیں پہ اکثریت کی رائے ہے، کہیں بادشاہتے ہیں، کہیں حکمرانی ہے، کہیں جمہوریت کے روپ میں ظلم و استبداد کا دیو ہے، پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے ہر جگہ. لیکن ایک بات قدر مشترک ہے پوری دنیا میں کہ ہر جگہ کفر ہے اور ظلم ہے اور انسانیت کی تذلیل ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت ہے. تو خلافت راشدہ کی جو پہلی پہچان ہم نے آپ کو بتائی، وہ رجال کار تھے، وہ کام کرنے والے لوگ، وہ پراسرار وجود جو ایک جگہ اکٹھے ہوئے، جو راشدون تھے، ہدایت یافتہ تھے، جس کی وجہ سے خلافت راشدہ کہلائی. اور دوسرا یہ کہ وہ مرد آزاد تھے، ان کے پاس فیصلہ کرنے کا طریقہ جو اسلامک پولیٹیکل ماڈل ہے وہ شرائعت کا ہے، وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، وہ آمریت نہیں ہے، وہ بادشاہت نہیں ہے، وہ شرائعت ہے. اور اس میں امیر المومنین کے ہاتھ پر، خلیفۃ الرسول کے ہاتھ پر جب ایک دفعہ بیعت کر لی جاتی ہے تو خلیفۃ الرسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں، چاہے مشورہ دینے والوں کی اکثریت اس کے خلاف کیوں نہ ہو. یہاں رول آف دا میجورٹی یا ووٹ آف دا میجورٹی نہیں ہوتا. یہاں پہ واٹ از رائٹ، واٹ مسٹ بی ڈن مسٹ بی ڈن. جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، چاہے اکثریت اس کے خلاف کیوں نہ ہو. اور اس کے باوجود یہ آمریت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ اس کے رسول کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. خلیفہ اپنی مرضی نہیں کر رہا. اب مجھے بتائیے دنیا میں کون سا پولیٹیکل ماڈل ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ اسی کو اقبال نے اسپرچول ڈیموکریسی کہا تھا. رائے ڈیموکریسی کا مقصد کوئی مشورہ کر لے، رائے لینے کے لیے. ظاہر ہے شرائعت ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، رول آف دا میجورٹی نہیں ہے. جیسے کہا مشورہ ہے، شرائعت. قرآن نے واضح کیا ہے امرہم شورا بینہم، یا اس کو بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ کہا ہے. فیصلہ تو کیا سیدنا ابو بکر نے، ایک طرح سے ظاہراً دیکھنے میں ڈکٹیٹرشپ لگتا ہے لیکن بیناولنٹ ہے. رحمان الرحیم کی محبت اور پیار کو اور اللہ کے رحم کو نافذ کرنے کے لیے آپ نے وہ فیصلہ کیا، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. تو دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ مرد آزاد ہیں جو قرآن و سنت سے فیصلہ کرتے ہیں، شرائعت کی بنیاد پر کرتے ہیں. جب یہ نظام حکومت بنتا ہے تو پھر آپ کو وہ کردار نظر آتے ہیں، وہ حکمرانی کا طرز نظر آتا ہے جو آپ کو خلافت راشدہ میں نظر آتا ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں جیسے کہا کہ صرف ایک اکانومی ٹھیک کرنے سے یا ویلفیئر اسٹیٹ بنانے سے یا پولیٹیکل ماڈل کی یا اکنامک یا سوشل ماڈل، وہ سب بات کی بات ہے. پہلے جیسے کہا کہ یہ تصور، ویسی ٹیم ہو آپ کے پاس، قرآن و سنت سپریم لا ہو. پاکستان میں بھی جب ہمارے بزرگوں نے پاکستان کا تصور دیا، قائد اعظم نے بھی، اور جیسے کہا قرارداد مقاصد میں، تو پاکستان کبھی بھی ایک ڈیموکریسی کے لیے نہیں بنا تھا. کبھی بھی ہم ڈیموکریسی نہیں تھے. ہمیشہ ہمیں ریپبلک، یعنی جس کو آپ ایک ایسی ریاست جو ایک نظریے کی بنیاد پر بنی ہو. ڈیموکریسی میں نظریہ نہیں ہوتا، ڈیموکریسی میں اکثریت کی رائے ہوتی ہے. ریپبلک میں نظریہ اہم ہوتا ہے. مدینے کی ریاست یا خلافت راشدہ ایک ریپبلک تھی، اگر آپ اس طرح کہنا چاہیں تو. اگر آج کے ٹرم میں سمجھائیں تو ویسے وہ اس سے کہیں بہت بڑا کانسیپٹ ہے، بہت بڑا تصور ہے. ریپبلک میں روحانیت نہیں ہوتی ریپبلک کے اندر. لیکن ہم نے چونکہ انگریزی اصطلاحیں آج کے دور کے حساب سے استعمال کر دی ہیں، تو پاکستان ایک ریپبلک ہے جس میں نظریہ اہمیت رکھتا ہے. اسی لیے قرارداد مقاصد ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنا بڑا ڈکٹیٹر آ جائے، جتنے بڑے حکمران آ جائیں، جتنی اکثریت اور میجورٹی ہو جائے، وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں جا سکتے. سپریم لا قرآن و سنت ہوگا.
اور یہ خلافت راشدہ سے ہی لے گیا تھا. پاکستان کی بنیاد جس نظریے پہ رکھی گئی وہ خلافت راشدہ کا ہی نظریہ ہے. اسی لیے پاکستان مدینہ ثانی ہے، اور اسی لیے پاکستان میں جتنے اور نظام ایکسپیریمنٹ کیے گئے پاکستان ان کو اگل دیتا ہے، کیونکہ پاکستان کا ہاضمہ ان کو قبول کر ہی نہیں سکتا. جو اتنے لاکھ شہداء کی قربانیوں کے بعد سیدی رسول اللہ کے سائے میں سایہ خدائے ذوالجلال میں جو ریاست بنی ہو، آپ اس پر سوشلزم نافذ کریں گے، آپ اس پر ڈیموکریسی کریں گے، آپ اس پر ڈکٹیٹرشپ کریں گے، یہ اگل دے گا اس کو. اسی لیے لوگ کہتے ہیں پاکستان جب سے بنا ہے کوئی سیاسی نظام نہیں بن سکا. اس لیے نہیں بن سکا کہ جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر قرآن و سنت کی بنیاد پر خلافت راشدہ کے ماڈل بنائیں گے، جو خود قائد اعظم نے کہا کہ اب یہ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے. آپ نے انتقال کے وقت اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ دکھا دیا، پاکستان بنانا میرا کام تھا، اب آنے والی نسل کا کام ہے کہ پاکستان کو خلافت راشدہ کی طرز پر تیار کرے تاکہ اللہ نے جو وعدے ان سے کیے اللہ ان کو دے سکے. یاد رکھیے پاکستان میں کوئی اور سیاسی نظام نہیں چل سکتا، پاکستان میں صرف خلافت راشدہ کا نظام چلے گا، کیونکہ اسی وعدے پر، اسی قسم کے اوپر، اسی کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ ملک حاصل کیا، اسی پر آپ نے لاکھوں شہادتیں دی، اور اللہ مجبور کرے گا آپ کو کہ آپ اس پاکستان پر خلافت راشدہ کا نظام لے کر آئیں. اور جو کوئی چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو، ڈکٹیٹر ہو، عامر ہو، بادشاہ ہو، جو مرضی کر لے، اگر وہ خلافت راشدہ کے علاوہ کوئی نظام لائے گا تو یہی ظلم چلتا رہے گا، یہ نظام اس کو اگلتا رہے گا، یہ ملک اس کو مٹی اس کو قبول ہی نہیں کرے گی. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے فرق. وہ لوگ جو کنفیوز کرنے، قائد اعظم نے خود فرمایا کہ پاکستان میں کوئی اور ازم نہیں چل سکتا سوائے اسلامک سوشلزم کے. وہی باغین چونکہ جدید اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، اس لیے فرمایا قائد اعظم علامہ اقبال نے جو اسپریچول ڈیموکریسی کہی، قائد اعظم نے اسلامک سوشلزم کا لفظ استعمال کیا، لیکن بنیادی طور پر جو تشریح فرمائی سب نے یہی کہا کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام، کوئی اور نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا. اور جب بھی چلانے کی کوشش کی پھر یہ فساد ظاہر ہے وہ رہے گا. تو خلافت راشدہ میں سیدنا ابوبکر صدیق نے جو نظام قائم کیا، جیسے آپ کو بتایا کہ جب اتنے آزاد لوگ ہوں تو پھر وہ آزاد لوگ ویسی فورن پالیسی بناتے ہیں، ویسی اکنامک پالیسی بناتے ہیں، ویسی سوشل جسٹس کی پالیسی بناتے ہیں جو واقعی آزاد لوگوں کا ہی کام ہے. ایک جانب آپ سوچئے مدینے کی ریاست کی کیا اکانومی ہے، اس ریاست کی کیا اکانومی، کیا جی ڈی پی تھا اس کا، کیا ایکسپورٹس تھی اس کی، کیا امپورٹ تھا، کیا فورن ایکسچینج ریزرو تھے اس کے پاس. جب سیدنا ابوبکر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہم اپنے صحابہ کو بھیجیں گے، پوری فوج بھیج دیں گے وہاں پہ ختم نبوت کا ختم کرنے کے لیے، اور جیسے ہی وہ فتنہ ختم ہوا 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ. اور جیسے ہی وہ فتنہ ختم ہوا ایک دن انتظار نہیں کیا سیدنا ابوبکر نے، دوبارہ مسلمان فوجیں تیار کی، سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں عراق روانہ کر دی. عراق اس وقت پرشین امپائر کی تھی، ایک پوری سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے فوجیں روانہ کر دی. اللہ اکبر وللہ الحمد. آج کے دور میں کوئی مسلمان حکمران ہے جو اتنی جرت کر سکے؟ کوئی بھی ایسی جرت کر سکے؟ یہاں تو حکمران ایسے ہیں کہ اپنے ہی مسلمانوں کو بچانے کے لیے جب تلوار نکالنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کیا میں حملہ کر دوں، وار از ناٹ این آپشن. یعنی آپ سیدنا ابوبکر کا کردار دیکھیں. پرشین امپائر جو دنیا کی سب سے طاقتور اس وقت سپر پاور تھی، دوسری رومن امپائر تھی، آپ نے پرشین امپائر کے پیچھے ایک فوج بھیجی اور ساتھ ساتھ ایک فوج آپ نے رومن امپائر کے پیچھے بھیجی. اللہ اکبر. دو سپر پاورز کو ایک ساتھ چیلنج کر دی. یہ اس وقت یہ مدینے کی ریاست چیلنج کر رہی جس کی زیرو جی ڈی پی ہے، زیرو ایکسپورٹ، زیرو امپورٹ، اور پتھر پیٹ پہ باندھتے ہیں یہ لوگ، اور زمین پر بیٹھتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، ان کی تلواروں کے اوپر، کمان کے اوپر اور تیروں تلواروں کی حالت ایسی ہے کہ انسان کو لگے کہ یہ اس سے تو شاید شکار بھی نہ کیا جا سکے، اور اس سے یہ رومن اور پرشین امپائر کو چیلنج کرنے کے لیے نکل گئے. اور جب سیدنا ابوبکر صدیق پردہ فرماتے ہیں، آپ کا انتقال ہوتا ہے، تو کہ سیدنا عمر کیا کرتے ہیں؟ انہی کیمپینز میں اور شدت اور طاقت لے کر آتے ہیں. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ پچھلے سیدنا ابوبکر کی اسٹریٹجی ذرا ٹھیک نہیں تھی، مسلمانوں کو ذرا اکانومی مضبوط کر لینی چاہیے، ہم نے اتنی بڑی بڑی سپر پاور سے جنگیں کر لی ہیں، یہ خطرہ ہو جائے گا، ہم مارے جائیں گے، مصیبت پڑے گی، تکلیف ہوگی، چوٹ لگے گی. اس میں سے تو ایسی تو کوئی آرگومنٹ انہوں نے نہیں. وہ اسی لیے تو کہا یہ پراسرار لوگ تھے، انسان کی عقل میں آنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ آج کی دنیا کے جو بزدل لوگ ہیں، آج کی دنیا کے جو غلام لوگ ہیں، ان کو تو صرف یہ سوچ کے
کپ کپی طاری ہو جائے کہ ایسی ریاست جس کی کوئی اکانومی نہیں ہے وہ بیک وقت رومن اور پرشین امپائر کے خلاف جنگ کیسے اعلان کر سکتی ہے؟ اور سیدنا عمر نے اس سے بھی زیادہ شدت سے ان کیمپینز کو طاقت دینی شروع کی، پرشین امپائر کو تباہ کیا، رومن امپائر کو تباہ کیا۔ سیدنا عمر کے دور میں وہ خزانے کسرا کے آنا شروع ہوئے جو آپ نے سراقوں کو پہنائے اور کہا کہ سیدی رسول اللہ نے ہجرت کے وقت سے وعدہ کیا تھا کہ وہ خزانے آپ کو پہنائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اور پھر یہ پرسرار وجود جیسے کہا کہ سعد بن ابی وقاص کے آگے دریا آ گیا تو آپ نے دریا کو خط ڈال دیا کہ سیدی کی فوج آ رہی ہے خبردار۔ دریا نیل نے چلنا بند کر دیا تو سیدنا عمر نے خط بھیج دیا اس کو۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ جیسے کہا یہ کس قسم کے پرسرار وجود تھے؟ یہ ان کی اسٹریٹجی اور پلاننگ نہیں تھی جس کی وجہ سے فتوحات ہو رہی تھیں، وہ ان کے اوپر ملائکہ کی تائید تھی، وہ ان کے اوپر یہ ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا، ان کا کہنا اللہ کا کہنا تھا، ان کی فراست اللہ کی جانب سے دی ہوئی تھی، اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ حیرت انگیز وجود تھے ایک جگہ کے اوپر جمع ہوئے۔ دوسرا، اکانومی کی بات کریں، اس پوری خلافت راشدہ میں آپ اکانومی کے لحاظ سے ایک بات نوٹ کریں گے کہ کوئی فیک پیپر کرنسی نہیں تھی، اس کی بنیاد ریئل ویلتھ کے اوپر تھی، سونے اور چاندی پہ، درہم و دینار کے اوپر، اور کوئی سود اور ربا کا کام نہیں تھا۔ آج ہم پورے پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سود اور ربا کے ذریعے اور کاغذ کے نوٹ کے ذریعے۔ کیسے جاہل لوگ ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جس نے سود اور ربا کا کام کیا اس کی جنگ، حرب من اللہ و رسول کی بات قرآن کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے اس کی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تجارت کو برکت دیتا ہے اور سود کو بے برکت کر دیتا ہے، اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ سود کا گناہ اتنا ہے کہ انسان اس کے 70 بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اس میں سب سے کم گناہ ایسا ہے جیسے انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ سوچیں کہ آج پاکستان کی تمام اشرافیہ، ہمارے بڑے بڑے تھنکر، ہمارے پولیٹیکل اینالسٹ، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے پارلیمنٹ، ہمارا میڈیا، ہماری گورنمنٹ، سپریم کورٹ، جوڈیشری، یہ سارے ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کی، اسٹیٹ بینک ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر کے۔ جب دماغ خراب ہوتا ہے نا، قرآن جب کہتا ہے ایسے لوگوں کو، یہی بات قرآن نے لکھی ہے سود کھانے والوں کو، یہ تخبط الشیطان من المس، شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہوتا ہے۔ آج آپ کو یہ حل سب کچھ یہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ یہ بینکرز اور یہ سود کھانے والے اور فیڈرل ریزرو اور IMF اور ورلڈ بینک اور یہ تمام پاکستان کے اندر بھی سودی کاروبار کرنے والے بینکس یا اسٹیٹ بینک یا حکومت کے ادارے، یہ تخبط الشیطان من المس، شیطان نے ان کو چھو کے باولا کر دیا، یہ پاگل ہو چکے ہیں۔ قرآن ان کو نارمل نہیں کہتا شیطان نے چھو کر پاگل کیا ہے ان کو۔ They have been possessed by the devil۔ پھر یہ کہتے ہیں معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، فارن ایکسچینج ریزرو ہمارا نہیں ہے۔ تم پاگل تو تم ہو چکے ہو، شیطان نے تم کو چھو کے باولا کر دیا۔ تم لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک اسلامی ریاست سود اور ربا پر نہیں بن سکتی، اور اسلامی ریاست کی بنیاد ریئل ویلتھ پہ ہونی چاہیے، جعلی کاغذ کے نوٹ پہ نہیں۔ ڈالروں کے لیے مرے جا رہے ہیں وہ ڈالر جو جعلی ردی کاغذ ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس پاکستان کو جو خزانے دیے ہیں، جو سونا دیا ہے، جو معدنیات دیے ہیں، صرف وہی ہمارے لیے اتنی کافی ہے کہ ہم پوری دنیا کے میں اپنی مضبوط ترین معیشت قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ چلانے والے غلام ہیں نا، چلانے والے وہ ہیں جو ہر وقت کوئی کام کرنے سے پہلے کفار سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں یا نہ کریں، کفار نے اجازت دی تو کریں گے، کیسے کریں گے، کیوں کریں گے، کچھ ہو جائے گا، ہماری معیشت کمزور ہے۔ یہ جواب دینے والے لوگ، کیا حملہ کر دوں، کیا جنگ کروں، مسلمانوں کو رسوا کر دوں، تباہ برباد کروا دوں ملک کو، لیکن میں کیا کروں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ مسلمانوں کے حکمران ہوں جن کو سیدی نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے محبت میں ڈوبے ہوئے، موت سے ان کو خوف آتا ہے، ان کی جان نکلتی ہے شہادت سے اور موت سے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا مقام ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ایک رائچس کاز کے لیے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں جن کو آپ ظاہراً دیکھنے میں جو انگریز نظر آتے تھے، ان کا عقیدہ اتنا پختہ ہے، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں آپ کو صرف اتنا اسلام چاہیے جتنا قائد اعظم کے پاس تھا۔ اگر اتنا اسلام آپ کو مل جائے تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ قائد اعظم کو ایک بات معلوم تھی کہ پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا ہے، اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا،
اور مسلمان کے لیے اس سے بڑا اعلیٰ مقام کوئی نہیں کہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دے. اس کے علاوہ اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اتنا اسلام کافی ہے آپ کے لیے اگر آپ اتنا سمجھ جائیں تو خلافت راشدہ کی جو معیشت تھی اس کی بنیاد ریئل ویلتھ بیس ماڈل کے اوپر، سونے اور چاندی کے سکے تھے. اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ریئل ویلتھ تھی. اکانومی سود اور ربا کے بغیر تھی. آپ سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اگر کہیں سوشل جسٹس کا نظام ہے تو وہ خلافت راشدہ میں سیدنا عمر کا شروع کیا ہوا ہے، جہاں آپ نے غیر مسلم ذمیوں کی بھی، غیر مسلموں کی بھی بڑھاپے میں پینشنز لگا دی. کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا پوری اسلامی ریاست میں تو اس کو وظیفہ اور پینشن بیت المال سے دی جاتی تھی. کین یو امیجن کہ اس دور میں جب دنیا میں ایک طرف سلیوری ہو اور ظلم و ستم ہو، رومن اور پرشین امپائر ہو اور پوری دنیا ڈارک ایجز میں ہو، وہاں پہ یہ کس قسم کا پولیٹیکل ماڈل، اکنامک ماڈل، سوشل ماڈل بنایا جا رہا ہے جو آج تک دنیا پریزنٹ نہیں کر سکی. آج پوری دنیا میں اگر کہیں سوشل ویلفیئر کا کوئی ماڈل ہے تو سیدنا عمر سے لیا گیا ہے. جسٹس، عدالت کا یہ نظام بہت حیرت انگیز بات وہاں پہ جو ماڈرن ہے، جو جوڈیشل سسٹم ہے نا، یہ چونکہ شیاطین کا بنایا ہوا ہے تو اس میں بہت زیادہ ایمفسس اور زور اس بات پر ہوتا ہے کہ عدل نہ کیا جائے، بلکہ عدل کو پروسیجرز اور ٹیکنیکلٹیز میں پھنسا دیا جائے. شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار آج کے دور کا ہے وہ وکیل ہے، لائر. آپ یقین کریں گے کہ اسلامی جوڈیشل سسٹم میں، خلافت راشدہ میں، اس پورے عدالتی نظام میں کوئی وکیل نہیں ہوا کرتا تھا، ہو سکتا نہیں تھا. ایک اسلامی عدالتی نظام کی پہچان ہی یہی تھی خلافت راشدہ میں جو بنا کر دکھائی گئی کہ عدل مفت ہوتا ہے، فوری ہوتا ہے، بغیر وکیل کے ہوتا ہے اور اس میں کوئی ٹیکنیکلٹیز اور ڈیلے نہیں ہوتا. جو آپ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو اس کی عملی مثالیں خلافت راشدہ میں ہمارے سامنے ملتی ہیں. مسجد نبوی کے اندر سیدنا عمر ابن خطاب تشریف رکھتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر یہاں پہ دیکھیے کیا آج کل کے دور میں جب تک کروڑوں روپیہ نہ ہو انسان کسی سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا ہی نہیں سکتا عدل لینے کا. یہ اور سالوں ساری زندگی گزر جائے عدل نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں خلافت راشدہ کا ماڈل کیا؟ سیدنا عمر تشریف رکھتے ہیں مسجد نبوی میں. دو نوجوان آتے ہیں ایک آدمی کو لے کر کے، اس آدمی نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا. سیدنا عمر اس سے پوچھتے ہیں تم نے قتل کیا؟ اس نے کہا جی مجھ سے غلطی سے قتل ہو گیا. کہتے ٹھیک ہے اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اتنی سی دیر لگی مقدمے کا فیصلہ ہونے میں. یعنی کین یو امیجن کہ ایک مرڈر ٹرائل مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک نماز کے بعد 5 منٹ کے اندر اس کا فیصلہ کر دے. وہ بڑی کہانی ہے کہ وہ آدمی قتل نہیں ہوتا، اس کی ضمانت دی جاتی ہے اور اس کو خون بہا لے لیا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ لمبی کہانی معاملے کی. لیکن جو مقدمے کا فیصلہ ہے وہ 5 منٹ سے بھی کم میں ہو گیا. گواہ موجود ہیں سارے، وہ لے کر آیا، اس آدمی سے پوچھا تم نے قتل کیا؟ ہاں جی میں نے قتل کر دیا، بشریعت کے مطابق تمہیں قصاص میں قتل کر دیا جائے گا. دیٹس اٹ. یہ قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیے کیا پوری دنیا میں کہیں کوئی قتل کا مقدمہ اتنی جلدی اتنا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ لوگ غلام نہیں تھے، وہاں کوئی پروسیجر نہیں تھا کہ نہیں آپ پہلے کل صبح آئیے، عدالت میں جمع کرائیے، پہلے سیشن کورٹ میں جائیں، پہلے ایف آئی آر کٹے گی، پھر پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی، پھر گواہ آئیں گے، پھر جھوٹی ایف آئی آر لکھی جائے گی، پھر جھوٹے گواہ. یہ نظام بنایا ہی کفر اور شیاطین نے اس لیے ہے کہ یہ ان کو انسانوں کو غلام رکھنے کے لیے ان کو اس نظام کی ضرورت ہے. آج جو ناپاکی اور غلاظت آپ پاکستان کی عدالتوں میں دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا مطلب اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا کہ جو نظام ہمارے ملک میں قائم ہے. اور خلافت راشدہ کا نظام، قتل کے مقدمات 1 منٹ میں فیصلہ ہونے والے. سیدنا عمر اور حکمران کا اپنا لائف سٹائل کیا ہے، خود کیسے زندگی گزارتے ہیں. جب مسلمان فوجیں رومن اور پرشین امپائر کو تباہ کر رہی ہیں تو رومن بادشاہ نے اپنا ایک سفیر بھیجا مدینہ سیدنا عمر سے بات کرنے کے لیے. وہ مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچ کے لوگوں سے پوچھتا ہے تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں ہوتا. پھر کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں خلیفہ ہوتا ہے. وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں ریگستان میں گئے ہیں کیونکہ بیت المال کا اونٹ گم گیا ہے، وہ اس کو ڈھونڈنے گئے ہیں. اللہ اکبر وللہ الحمد. اب یہ رومن سفیر کا دماغ تو یہیں خراب ہو چکا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے.
وہ تو اپنی جس قسم کا جلال اور جس قسم کی بادشاہت اور جس قسم کا ظلم و ستم اور دولت اور روپیہ اور پیسہ دیکھ کے آیا تھا، اس کے مقابلے میں مدینہ میں جب وہ پہنچتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ خلیفہ جو ہے، جن کی فوجوں کی وجہ سے رومن اور پرشین امپائر تباہ ہو رہی ہے، اور سفیر آیا ہے بات کرنے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ریگستان میں گئے ہیں چونکہ بیت المال کا اونٹ گم گیا ہے۔ وہ پیچھے جاتا ہے تو دیکھتا ہے ریگستان میں درخت کے نیچے ایک آدمی لکڑی ٹکا کے سو رہا ہے، پوچھتا ہے کون ہے، کہتے ہیں یہی خلیفہ ہے۔ اب مزید اس کے پیروں تلے زمین نکلتی ہے، قریب جاتا ہے سیدنا عمر سے، وہ تاریخی الفاظ کہتا ہے کہ عمر، آپ انصاف کرتے ہیں اس لیے آپ سکون سے سوتے ہیں، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے ہزاروں سپاہیوں میں ان کو اپنی موت کا خوف رہتا ہے۔ یہ تھا عدل خلافت راشدہ کا۔ مسلمان گورنر حضرت عمر بن عاص، مصر کے گورنر ہیں، آپ نے فاتح مصر ہیں، آپ نے مصر فتح کیا ہے، امیجن کریں ان کا جلال کیا ہوگا پورے مصر میں۔ ان کے بیٹے نے ایک عیسائی کو کوڑا مار دیا، زیادتی کی، گھوڑے کی کوئی دوڑ تھی، اس کے اندر ان کا گھوڑا جیت گیا، انہوں نے غصے میں کوڑا مار دیا، کیا اور یہ ساتھ اس کو کہا گئی کہ ہم حکمرانوں کے بیٹے ہیں اور تم غلام ہو ہمارے۔ اس کو بھی عدل کا معلوم تھا کہ سیدنا عمر کا عدل کیا ہے، وہ وہاں سے مصر سے چلتا ہے، مدینے آتا ہے اور شکایت کرتا ہے سیدنا عمر سے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے انصاف دیجیے۔ دیکھیے عدل ہمیشہ مفت ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو روپیہ پیسہ وقت خرچ کرنا پڑے، وقت لگے۔ عدل گھر کے دروازے پہ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے چونکہ اس کی شکایت تھی خلیفہ کے اپنے بادشاہ کے خلاف، اپنے گورنر کے خلاف تھی، تو ظاہر ہے وہاں اس نے کمپلینٹ نہیں کی، وہ سیدنا عمر کے پاس آ گیا۔ سیدنا عمر کے پاس سیدنا عمر نے وہیں بٹھا لیا اس کو مسجد نبوی میں، سے کہا تم بیٹھو، اس کو جگہ دی مدینے میں کہ تم ٹھہرو، اور خط لکھا گورنر کو مصر میں، آپ اور اپنے بیٹے کے ساتھ ذرا مدینے آ جائیں میرے پاس۔ کین یو امیجن، مطلب کین یو ایون بگن ٹو امیجن یہ کس قسم کا عدل ہو رہا ہے۔ یہ خط پہنچتا ہے گورنر، اسلامی ریاست کے گورنر کو مصر میں۔ حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، جمعے کی نماز میں سارے جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ اس عیسائی کو بلایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے اب اپنا مقدمہ پیش کرو۔ وہ کہتے ہیں اس نے مجھے مارا تھا۔ سیدنا عمر پوچھتے مارا تھا؟ ہاں جی مارا تھا۔ کہتے ہیں اب عیسائی کو کوڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں گورنر کے بیٹے کو مارو اسی طرح جس طرح اس نے تمہیں مارا تھا۔ اب پوری اس عیسائی کا وجود کانپ جاتا ہے کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اس انصاف کو دیکھ کر ہی وہ مسلمان ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے۔ مگر سیدنا عمر کا یہ جلال تھا، یہ انصاف تھا ان کا۔ آپ نے ڈپٹ دی حضرت عمر بن عاص کو کہ تم بکریاں چرایا کرتے تھے سیدی رسول اللہ کے دور میں، آج اللہ نے تمہیں گورنر بنا دیا ہے اور تم نے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، میں دوبارہ آپ کو بکریاں چرانے بھیج دوں ریگستان میں؟ یعنی باقاعدہ تھریٹ کیا ان کو، میں آپ کو گورنری سے ہٹا کے بکریاں چرانے کے لیے ریگستان میں بھیجتا ہوں اگر آپ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت ایک صحابی کو ایک جگہ گورنر بنانے کے لیے بھیجا، گورنر لگائیں گے، اس سے پہلے آپ نے ان سے کہا کہ اپنے تمام اثاثے اور ایسٹس، وسائل جو آپ کے پاس ہیں، جو کوئی دولت آپ کے پاس ہے، وہ آپ تمام اس کی تفصیل ہمیں بتا دیں۔ تو صحابی نے کہا سیدھی تجارت تو جائز ہے، میں کر نہیں سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ تجارت جائز ہے لیکن ایک مسلمان حاکم کے لیے جائز نہیں ہے کہ تجارت کرے، کیونکہ جب وہ حاکم ہے تو لوگ اس سے تجارت کرنے کو ترجیح دیں گے تاکہ اس سے فائدے حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ کو مسلمان حاکم کو جب میں کہیں بھیجوں گا تو تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج دیکھیے کہ تمام مسلمان حکمران جو ہیں اپنے اقتدار اور عہدے کو استعمال کر کے اپنی دولت میں کس طرح بے تحاشا اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے گورنر مختلف جگہ پہ اپنے گورنر بھیجے ہوئے، ایک جگہ پہ ایک شکایت آئی اپنے گورنر کی کہ جی وہ گورنر جو ہیں صبح دیر سے گھر سے نکلتے ہیں اور راتوں کو کسی سے نہیں ملتے اور کبھی کبھی بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو بڑی عجیب سی شکایت لگی ہے، صبح دیر سے کیوں نکلتے ہیں، رات کو کیوں نہیں ملتے اور بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں۔ ان کا نام حضرت عامر تھا شاید۔ خیر ان کو بلایا کہ آپ آئیے میرے پاس، تو کہا کہ آپ کی شکایت آئی ہے۔ وہ اتنے بابرکت بزرگ تھے اور ان کی ماشاءاللہ وہ نیک تھے، حضرت عمر جانتے تھے ان کو۔ کہا کہ آپ کی شکایت آئی ہے۔ انہوں نے فرمایا سیدی میں رات میرے رب کی ہوتی ہے، میں اپنے رب کے ساتھ گزارتا ہوں، دنیا کی ڈیوٹی ساری جو مجھے خدمت آپ کہتے ہیں صبح سے لے کے میں سارا دن لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، رات میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، وہ اس لیے میں رات کو عبادت کرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ملتا۔ سیدنا عمر نے کہا ٹھیک ہے چلیں، یہ ایک جواز ہے۔ صبح دیر سے کیوں نکلتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ سیدی میرے پاس صرف ایک کرتا ہے، میں وہ صبح دھوتا ہوں، اس کو سوکھنے کے لیے ڈالتا ہوں، تھوڑی دیر میں وہ سوکھتا ہے، پھر میں اس کو پہن کر باہر نکلتا ہوں، اس لیے نکلتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا یہ بھی الحمدللہ، بلکہ شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر کہ میرا گورنر ایسا ہے۔
پھر پوچھا بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا سیدی جب حضرت خبیب کو شہید کیا جا رہا تھا مکی دور میں، حضرت خبیب سیدی کے ایک صحابی تھے جن کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، اور اس طرح شہید کیا گیا تھا کہ جب ان کو سولی چڑھایا گیا تو ان کو جب نیچے سے نیزے مارنے لگے تو کفار نے پوچھا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری جگہ سیدی رسول اللہ ہوتے اور تمہاری جان بچ جاتی؟ تو حضرت خبیب نے اس پر فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جگہ پہ سیدی رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھے، تم پورا جسم چھید دو میرا، لیکن نہ میں اسلام چھوڑوں گا، نہ میں یہ چاہوں گا کہ سیدی رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ اور پھر حضرت خبیب نے، کیونکہ وہ حضور کے سفیر تھے، حضور نے بھیجا تھا ان کو وہاں پہ، حضرت خبیب نے ہوا کو پیغام دیا کہ جا کے سیدی رسول اللہ کو بتا دو کہ میں آپ کا پیغام لے کر یہاں آیا تھا لیکن ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور جیسے ہی آپ نے ہوا کو یہ پیغام دیا تو ہوا نے سیدی رسول اللہ کو پیغام پہنچایا، مدینے میں آپ نے فرمایا میرے خبیب کو شہید کر دیا۔ وہ اتنی تکلیف دہ شہادت تھی ان کی کہ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں اس ہجوم میں کھڑا تھا جو حضرت خبیب کی شہادت کو دیکھ رہا تھا۔ اب اسلام لانے کے بعد جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں دکھ اور غم سے اور ندامت سے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر بھی رونے لگے، اللہ کا شکر ادا کیا، فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس عامر جیسے 2-3 گورنر اور ہو جائیں تو مجھے مسلمانوں کے معاملے میں کبھی فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ خلافت راشدہ ہے، جیسے کہا کہ وہ خلافت راشدہ اس لیے ہے کہ اس کو چلانے والے پر اسرار وجود ہے، اور جب آپ کے پاس ایسے پر اسرار وجود آ جائیں اور وہ سیدی کا دین نافذ کریں، وہ جو مرد آزاد ہوں، وہ جو قرآن اور سنت اور اجتہاد کے ذریعے فیصلے کریں، جو اسپرچول ڈیموکریسی اور بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ کی جو تشریح ہے کہ وہ خلافت راشدہ نافذ کریں، وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے والے ہوں، وہ اتنے پرجلال وجود ہوں کہ کائنات اور مخلوق ان کی اطاعت اور اتباع کرنے والی ہو، تو تب آپ وہ نظام بنتا ہے۔ آج پوری مسلمان دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پہ ایون اللہ کا دین نافذ ہو، جہاں شرعی سزائیں ہوں، کہیں بھی نہیں ہے، سعودی عرب میں بھی نہیں ہے، ایران میں کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ سود اور ربا ہے، ہر جگہ پیپر کرنسی ہے، ہر جگہ ظلم و ستم ہے۔ اور ظاہر ہے یہ وہ جاہلیت کا اور تاریخ دور اور زمانہ جاہلیت آ چکا ہے کہ جس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہتیں اور اس کے بعد آنے والے وقت میں ملحمت الکبریٰ اور تصادم اور دجال کا ظہور اور امام کا آنا، اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اقبال بابا نے جیسے کہا، آج بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو پھر یہی اقبال بابا نے کہا تھا، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان تو پیدا کرو، تم ذرا سی مزاحمت نہیں کر سکتے، ہر کام کرنے سے پہلے پوچھتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر کام کرنے سے پہلے تمہیں خوف ہوتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، تم کفر اور سود کے نظام کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے ہو، جب تمہارا یہ حال ہو کہ تم خود غلام ہو، یتخبط الشیطان من المس، شیطان نے تم کو چھو کر باولا کیا ہو، تم سود اور ربا کے نظام میں کام کرتے ہو، تم مغرب کی ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور اینگلو سیکسن لا کی تم پوجا کرتے ہو، بچڑے بنائے ہوئے ہیں تم نے، یہ ان بتوں کو تم پوجتے ہو، اس کے بعد تم کہتے ہو کہ تم ملک کی حکمرانی تمہیں دی جائے اور پاکستان کی حکمرانی تمہیں دی بھی جائے گی تو اللہ تمہیں ذلیل کر کے نکالے گا۔ آج تک کون سا پاکستان کا حکمران ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہو؟ خاص طور پہ جمہوری تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ اللہ نے جس پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، جب تک وہ مقصد پورا کرنے والا نہیں آئے گا، ان سب کو اللہ کو ذلیل کر کر کے نکالتا رہے گا، چاہے اقتدار میں آ بھی جائیں یا نہیں۔ یہ سارے ظاہراً سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت میں بدترین عذاب ان کا منتظر ہے، اور یہ ساری حکمرانی اور اختیار ان کو دیا اس لیے جاتا ہے کہ اس کے سارے زمانے کے گناہوں کا پھر بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈالا جائے۔ سیدنا عمر جیسا وجود فرماتے ہیں، سیدنا عمر جیسے وجود فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے اور کسی خچر کو بھی ٹھوکر لگ جائے تو عمر ذمہ دار ہے۔ اب سوچئے یہ ذمہ داری کا عالم ہے، اس طرح حساب لیا جائے گا حکمران سے، ہمیں سکھانے کے لیے آپ نے فرمایا۔ اور یہ حکمران جو آج کل کے دور کے اس کفر اور ظلم کے نظام میں جو مسلمانوں کی حکمرانی لینا چاہتے ہیں، استغفر اللہ، یہ صرف اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتے ہیں۔ آج آپ کو خلافت راشدہ کا تھوڑا سا تعارف کرایا، صرف اس کی حقیقت بتائی۔ اس کی حقیقت جیسے کہا اس کی پالیسی اور اسٹریٹجی کی وجہ سے نہیں، ان مردان پر اسرار کی وجہ سے ہے جو سیدی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں،
جو ہر کوئی اپنی ذات میں اللہ کی برہان ہے۔ جب یہ جماعت ہو، جب اس کے پیکر خاکی میں جان پیدا، ایسی جماعت جس کے جیسے اقبال کہتے ہیں پیکر خاکی میں جان ہو، تو پھر وہ آزاد معاشرہ اور آزاد قوم اور آزاد ریاست اور آزاد حکمران بنتے ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ ہوں۔ صحابہ نے جن ملکوں کو فتح کیا اس زمانے میں آج تک وہ تمام علاقے مسلمان ہیں، سنکیانگ سے لے کر نارتھ افریقہ تک، وہ تمام علاقے جو صحابہ کے ہاتھوں اور ان کی تلواروں سے اور ان کے جلال اور جمال سے اسلام قبول کیا ہے جنہوں نے، آج تک مسلمان ہیں وہ۔ بعد کے علاقوں میں بہت سے علاقے مسلمان گئے، لیکن وہاں جس طرح اسپین اور اندلوسیہ ہے، کئی سو سال تک اس کے بعد اسلام مسلمان کا وجود نظر نہیں آیا، 800 سال اسلام وہاں رہا اس کے بعد، لیکن صحابہ کے ہاتھوں، کیونکہ وہ برکت اور خیر جو ان مبارک وجودوں کے ذریعے وہاں پھیلی، جو انہوں نے شجر طیبہ وہاں پر لگائے، ان کی جڑیں زمین میں اور ان کی شاخیں آسمانوں تک پھل دے رہی ہیں آج بھی۔ انشاءاللہ آنے والے دور میں بھی اللہ تعالیٰ جب خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم کرے گا تو ایسے ہی اولیاء اللہ اور صالحین اور نیک لوگ اور شہداء آپ کو ملیں گے، اور یہی لوگ چاہیے آپ کو کہ جو اس نظام کو نافذ کریں۔ ورنہ اگر کسی نے اس مغربی اور کفر اور شیاطین کے نظام کے اندر رہتے ہوئے یہ کہا کہ میں فلاحی ریاست اور اسلامی نظام یا ریاست مدینہ قائم کروں گا، تو وہ یتخبط الشیطان من المس، شیطان نے اس کو چھو کے باولا کیا ہوا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جہنمی ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہے۔ اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانیں اس فراست سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ورنہ دنیا اور آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس پاکستان کو خلافت راشدہ کے نظام کے لیے بنایا گیا، اللہ کسی اور نظام کو یہاں پھلنے پھولنے نہیں دے گا جب تک کہ یہ قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔